میری شادی اپنی پسند کے لڑکے سے ہوئی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے پسند کا شوہر مل گیا تھا۔ ولیمہ ختم ہوا تو میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا تو سامنے شوہر کے دن 4 دوست شرابی پی کر آ رہے تھے۔ میرا شوہر بھی نشے میں تھا اور مجھے بھی شراب پلا کر سب میرے ساتھ سہاگ رات۔ میرا نام نور ہے، میں 23 سال کی خوبصورت لڑکی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج بھی پڑھا کرتی تھی۔ میری وہ زندگی کا سب سے زیادہ منحوس دن تھا جب مجھے شانی سے محبت ہوئی تھی۔ میں کالج سے گھر واپس آ رہی تھی جب میں گاؤں ایک گاڑی کے نیچے آنے والی تھی۔ ٹھیک وقت پر شانی نے مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی، میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور مجھے اس سے محبت ہونے لگی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ شانی نے میرے کمر پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں نے خود کو اس سے جدا کرتے ہوئے کہا کیونکہ اس کے دوست مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، شانی نے کہا، لیکن میں کچھ نہ بولی اور وہاں سے چلی آئی۔ وہ بھی میرے پیچھے آنے لگا اور میرا راستہ روک کر قدموں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا مجھ سے شادی کرو گی؟ میں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی اور بولی ہمیں ملے 3 منٹ بھی نہیں ہوئے اور تم مجھے شادی کا کہنے کا کہہ رہے ہو؟ ہاں میں تمہیں بہت سالوں سے دیکھ رہا ہوں، آج موقع ملا تو شادی کے لیے کہہ دیا۔ رات کو تمہارے گھر رشتہ بھیج دوں گا، ہاں کر دینا، تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا، شانی نے کہا اور میری اجازت کے بنا ہی مجھے انگوٹھی بھی پہنا دی اور میں چونک پڑی۔ اس کی محبت دیکھ کر وہ مجھے پہلی نظر میں اچھا لگا تھا، اس لیے میں شرماتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور پھر رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب رات ہوئی تو شانی میرے گھر رشتہ لے آیا۔ اب انہیں سوچنے کے وقت مانگا مگر تایا جان کے بیٹے نے اسی وقت منع کر دیا اور کہا تمہیں ساری زندگی گھر بیٹھا لوں گا مگر اس لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کرنے دوں گا۔ میں اسے شدت سے نفرت کرتی تھی کیونکہ ابا سے مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ میں بھی سب کے سامنے ضد پر کھڑی ہو گئی اور ابا کے سامنے کہنے لگی اگر آپ نے میری شادی شانی سے نہ کروائی میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ یہ بات سن کر ابا گھبرا گئے اور کہنے لگا مجھے کامران پر یقین ہے، وہ تمہارے بھلے کی بات ہی کہہ رہا ہے مگر تم اپنی دشمن خود بنی ہوئی ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں اس رشتے سے، ابا نے ہمیں بھر دی۔ ابا کو یہ بات کیسے بات آتی کہ وہ جسے بیٹا بنا رہے ہیں وہ 2 بار نشے کی حالت میں میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر چکا ہے اور ایک بار کافی حد تک کامیاب ہو گیا مگر یہ بات ماننے سے بھی انکار کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کچھ پورا کیا ہے، میرا استعمال کرنے کے لیے ہی میری شادی نہیں ہونے دی۔ بہرحال ابا نے میرا رشتہ پکا کر دیا اور ایک ہفتے میں میری شادی ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میرا بیاہ میری پسند کی لڑکے سے ہونے والا ہے۔ نکاح سے پہلے کامران پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا اس رشتے سے منع کر دو، نور شانی مجھ سے بھی برا لڑکا ہے۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ نشے کی حالت میں بہت برا کیا مگر شانی تمہارے ساتھ اس سے برا کرنے لگ جائے گا۔ یہ شادی میرا ہاتھ تھام کر مجھے پیار سے سمجھانے لگا، وہ مجھ سے نکاح کر رہا ہے، وہ بھی بنا مجھے ہاتھ لگائے۔ اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ صرف زبردستی کر کے چھوڑ دیا اور یہ بات کو ماننا بھی نہیں صرف اس لیے کہ مجھے اسے شادی نہ کرنی پڑے۔ مجھے نفرت ہے تم سے اور شانی سے، بے پناہ محبت میں نے کھڑی کھڑی اسے سنا دی۔ اتنے میں ابو بھی کمرے میں داخل ہو گئے اور میرا نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ میں بہت خوش تھی کہ میں جب رخصت ہو کر اپنے سسرال آئی تو میری نند مجھے کمرے میں چھوڑ کر اب واپس چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی جب 5 لڑکے شوہر کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور بیڈ کے چاروں اطراف بیٹھ کر مجھے گھیر لیا۔ سبھی مجھے بری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ہماری بھابھی تو بہت ہی خوبصورت ہے، شانی کے ایک دوست نے کہا اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں ڈر گئی اور چیخ کر شانی کو پکارنے لگی۔ اس کے دوست ڈر کے بجائے ہنسنے لگے اور ان کی آنکھیں مجھے مزید خوفزدہ کرنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی شانی پرسکون انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر اس کے دوست کچھ اشارے کرنے لگے، میں مطلب سمجھ نہیں پائی۔ شانی نے انہیں اشارہ کیا اور کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ وہ کبھی کمرے سے باہر نکل گئے تو کچھ شانی تمہارے دوست میرے کمرے میں کیوں آئے تھے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا ان سب کو دیکھ کر، میں نے دھیرے سے کہا۔ شانی نے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے کی لائٹ بند کر لی۔ اگلے دن شانی کا موڈ کچھ آف تھا، وہ دوسرے کمرے میں اپنے دوستوں کے پاس ہی رہا۔ رات کے وقت ہمارا ولیمہ تھا، مجھے پارلر جانا تھا۔ میں نے شانی سے کہا مجھے پارلر چھوڑائے، اس نے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا باہر گاڑی کھڑی ہے اس میں بیٹھ کر چلی جاؤ۔ میں اداس ہو گئی اور اکیلے ہی پارلر چلی گئی۔ میں سارا دن شانی کے بارے میں ہی سوچ رہی کہ وہ ایک رات میں کیسے بدل گیا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید اپنے دوستوں کے سامنے مجھ پر دبدبہ ڈال رہا ہو۔
बहरहाल मैं तैयार हो गई और पार्लर से अकेले ही घर जाने लगी। तभी कमरान ने मेरा रास्ता रोक लिया और कहने लगा, सब ठीक है ना? शानी ने कुछ गलत तो नहीं किया तुम्हारे साथ? कमरान के इस सवाल ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। कहने लगा, चाहते हो, वो मेरा शौहर है, मेरे साथ गलत क्यों करेगा? मैंने कहा कि तुम उसे जानती नहीं हो, मगर मैं जानता हूँ। अच्छा, ये मोबाइल अपने पास रख लो, तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। कमरान ने ज़बरदस्ती छोटा सा मोबाइल मुझे थमा दिया और वहाँ से चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो मेरी फ़िक्र क्यों कर रहा था। यह शानी के ख़िलाफ़ मुझे बिक्र का काम रहा था। शाम को वलीमा ख़त्म हुआ तो और हम घर जाने लगे। नूर, मुझे अपना मोबाइल देना, मुझे काफ़ी कॉल करनी है। और एक वलीमा के दौरान शानी ने मुझे से मेरा मोबाइल ले लिया। मैंने उस बात पर कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दी और फिर हम लोग घर वापस आ गए। मैं अपने कमरे में आई और वॉशरूम करने लगी और अपना पर्स वहीं छोड़ आई। मैं बेड पर बैठकर शानी का इंतज़ार करने लगी। वो कमरे में भी अभी तक नहीं आया था। मैंने उसे कॉल करने का सोचा। जब मोबाइल उठाने लगी तो याद आया कि मेरा मोबाइल तो शानी के पास है। शानी से रब्ता कैसे करूं? मैं ये सोच रही थी कि जब शानी कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मैं मुस्कुराई। मेरी मुस्कुराहट गम में तब्दील हो गई जब शानी के साथ उसके दोस्त कमरे में दाखिल हुए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। शानी, ये सब क्या है? तुम्हारे दोस्त क्यों कमरे में आए हैं? मैंने डरते डरते हुए शानी से पूछा। तुम्हारे साथ एंजॉय करने हैं। शानी ने इतना कहकर और सुकून से सोफे पर बैठकर शराब पीने लगा और उसके पांचवें दोस्त मक्खियों की तरह मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे और फिर मेरे साथ ज़्यादती करने लगे। मैं रोने चिल्लाने लगी और शानी को ये सब रोकने का कहने लगी, मगर वो सख्त नशे में था और उसके दोस्त भी नशे में थे। मैं अपनी जान मुश्किल से बचाकर वाशरूम में भाग गई और आईने में अपनी हालत देखकर रो पड़ी। फिर मुझे कामरान का ख्याल आया। मैंने उसके दहेज मोबाइल उसे से कॉल की। मैं सिर्फ रो रही थी, मुझे बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो समझ गया कुछ गलत हो रहा है। वो सब लड़के दरवाज़ा खटखटा रहे थे। मैं खुद को वॉशरूम में बंद किया बैठी थी। हमारा घर करीब ही था। कमरान मेरे अब्बू को और पुलिस के साथ वहाँ पर आया और सबको गिरफ्तार कर लिया और मुझे घर ले गए। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस से मालूम हुआ ये सब दोस्त मिलकर ऐसे ही करते हैं। एक दोस्त लड़की की शादी करता है और सब मिलकर सुहाग रात मनाते हैं। इसकी तरह वो पकड़े नहीं जाते और कुछ माह बाद लड़की को छोड़ देते हैं। अगले ही दिन शानी के मुझे तलाक दे दी और अब जेल में ही मैंने हंसता मुस्कुराता खाना पीना सब छोड़ दिया था। मैं बेहद शर्मिंदा थी अपने घर वालों के सामने, मगर अब्बू ने मुझे माफ़ कर दिया था और मेरी शादी कामरान से करवा दी। वो भी मुझसे शर्मिंदा था क्योंकि सबसे पहले उसने मेरे साथ हद पार की थी। मुझे कुछ वक्त लगा शानी को भूलने और कामरान को अपनाने में। अब खुश हूँ। कामरान अच्छा शौहर बना है और मेरा बहुत ख्याल रखता है।